بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مطلب استقبال مقرر ٹی وی کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن میں، اور آج ہم حسب وعدہ 3 ماہ کا نصاب برائے حفظ قرآن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے 1 سالہ، 2 سالہ، 3 سالہ اور 6 ماہ کا نصاب بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ویڈیو اگر نہیں دیکھے تو چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ماہ کے اندر اگر آپ حفظ قرآن مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل ایام کتنے ہوں گے، کل ایام تعلیم کتنے ہوں گے، تعطیل کتنے ہوں گے، سب کچھ اس ویڈیو کے اندر بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کو بتلاؤں گا، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا روزانہ کے معمول پر کتنی مقدار میں یاد کرنا ہوگا، جس سے آپ 3 مہینے کے اندر، 3 مہینہ بہت زیادہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا، تو 3 مہینے کے اندر آپ حفظ قرآن انشاءاللہ تعالی مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ممکن ہے، ایسا کہنا کہ یہ ناممکن ہے نہیں کہہ سکتے، اس سے کم دنوں میں بھی لوگ حافظ قرآن بنے ہیں الحمدللہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو خاکہ تیار کیا گیا ہے، جو نصاب تیار کیا گیا ہے، وہ 15 سطری قرآن کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے بہت ساری جو قرآن جو ہیں وہ 15 سطری، 16 سطری، 17، 18، 19، 20، 21، 22 اتنے مطلب لائنوں والی قرآن جو ہے مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے۔ تو یہ جو ہے چونکہ حفظ قرآن زیادہ اکثر حفاظ اسی میں کرتے ہیں 15 سطری قرآن میں، اور اساتذہ بھی اسی کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، تو یہ خاکہ اور نصاب جو ہے وہ 15 سطری قرآن کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ تو اس کے جو کل صفحات ہوتے ہیں وہ 610 صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹل صفحات جو ہوتے ہیں وہ 610 ہوتے ہیں۔ چلیے، اب 3 مہینے کے کل ایام آپ کو معلوم ہی ہے 30 یا 90، تو 90 دن ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اور کچھ دنوں کو نکالنا ہوگا، خارج کرنا ہوگا، مائنس کرنا ہوگا، تو کل ایام 90 ہو گئے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ تو اس میں ہم نے دیگر چھٹیوں کو نظر انداز کر دیا ہے، جیسے بیماری، پریشانی، سفر میں جانا، رشتہ داروں کے ہاں جانا وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام چھٹیوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ صرف اور صرف جمعہ کے جو ایام ہیں تو یقیناً اس کے لیے چھٹی ہونی ہی چاہیے، تو ہم نے اس کی چھٹی کی ہے۔ تو جمعہ کے ایام 4 یا 12، یہ 12 چھٹیاں ہم نے اس کو خارج کر دیا ہے، تو 90 میں سے 12 ہم نے گھٹا دیا، تو یہ 78 ہمارے پاس ٹوٹل کل ایام جو ہے وہ بچ گئے، یعنی 12 ایام 90 میں سے ہم نے 12 ایام کو ختم کر دیا، خارج کر دیا، تو ہمارے پاس 78 دن ہی اب بچ گئے ہیں۔ چلیے، تو ناظرین یہاں پر دیکھ لیں آپ، ایام تعطیل ہمارے پاس 78 دن ہیں، یعنی 78 ایام ہیں، اور اس کو ہم 610 صفحات کو 78 دنوں پر تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، تو ہمارے پاس جو نکل کر آتا ہے رزلٹ وہ آتا ہے 7.8۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا جو ہے ہر دن روزانہ کے معمول پر یاد کرنا ہوگا، یعنی کہ آپ کو سب دن تقریباً جو ہے 8 صفحات یاد کرنے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، 7+ صفحات ہیں، تو مان کے چلے آپ کے 8 صفحہ یعنی 4 پیج جو ہے آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ ایک پارے میں 10 پیجز ہوتے ہیں، تو اس کے جو ہے 20 صفحات ہوتے ہیں، تو آپ کو روزانہ کے معمول پر 8 صفحے یاد کرنے ہوں گے، یعنی 4 پیجز یاد کرنے ہوں گے۔ کس وقت یاد کریں گے، کیسے یاد کریں گے، کیا معمول ہوگا ناظرین؟ تو دیکھیں، اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا وقت نکالنا ہوگا، چونکہ آپ 3 مہینے کے اندر حفظ قرآن مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ایسے تو قرآن یاد ہو نہیں جائے گا، اور آسانی سے جو ہے آپ نہیں کر پائیں گے، تھوڑی محنت ضرور کرنی پڑے گی، تھوڑا وقت زیادہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ جہاں لوگ 3 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں، وہیں آپ 3 ماہ میں صرف حفظ قرآن مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 3 سال کی محنت ایک ساتھ آپ کو کرنی ہوگی، 2 سال کی محنت ایک ساتھ آپ کو کرنی ہوگی، 1 سال کی محنت آپ کو ایک ساتھ کرنی ہوگی، اور اسی طرح سے اتنا وقت آپ کو ایک ساتھ ہی نکالنا ہوگا۔ تو جہاں پر مان لے کے چلے کہ جو لوگ جو ہے دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یاد کرتے ہیں، اگر 3 مرتبہ یاد کرتے ہیں تو آپ کو 6 مرتبہ بیٹھ کر کے الگ الگ وقتوں میں یاد کرنا ہوگا۔ یہ آپ ابھی سے گٹھ باندھ لیں، اگر آپ واقعتاً 3 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو میں 5 اور 6 ایسے
اوقات آپ کو بتلا دیتا ہوں جب آپ قرآن پاک کو یاد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے یاد کرنے کے لیے قرآن پاک، وہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، فجر سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ سناٹا، ہر طرف خاموشی، اور بہت ہی وہاں پر کوئی مطلب دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، اور سب سے بڑی یہ کہ اس وقت رحمت خداوندی جو ہے ہمارے بہت قریب ہوتی ہے، اسی لیے اس وقت ہم تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اس وقت 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ پہلے جو ہے آپ تیار ہو جائیں، بیٹھ جائیں یاد کرنے کے لیے۔ 2-3 گھنٹے اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی سے آپ اس وقت اپنے سبق کو کچا کر لیں گے۔ پختہ تو نہیں کہہ سکتے، ازور تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچا ضرور کر لیں گے آپ۔ ایک وقت میں اگر آپ نے 8 صفحے کو کچا کر لیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو ہے دن کے آخر یعنی رات میں آپ اس سبق کو پختہ انشاءاللہ تعالی ایک دم پختہ آپ کر لیں گے۔ اب چلے دوسرا مرحلہ، دوسرا وقت کیا ہوگا یاد کرنے کا؟ یہ تو فجر سے پہلے کا یعنی کہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اس کو اور مزید چونکہ پختہ کرنا ہے تو آپ جو ہے فجر بعد جو ہے قرآن لے کر بیٹھ جائیں، اور 1-2 گھنٹہ اس وقت بھی آپ یاد کریں۔ یاد کیسے کریں گے میں آخر میں آپ کو بتلاؤں گا کیسے یاد کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابھی میں اوقات بتلا رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ جو ہے فجر کے بعد بھی 1-2 گھنٹے بیٹھ جائیں۔ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو وقت نکالنا ہوگا، چونکہ 3 سال میں لوگ 2 سال میں 1 سال میں کرتے ہیں، آپ کو 3 ماہ میں ہی کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وقت نکالنا ہوگا، تو ڈبل وقت نکالنا ہوگا۔ تو پہلا وقت جو ہو گیا وہ فجر سے پہلے کا یعنی تہجد کا وقت، اور دوسرا وقت جو ہو گیا وہ فجر کے بعد کا۔ چلیں اب آپ اپنے کام میں لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا وقت جو ہے آپ ظہر بعد کا نکال لیجئے، کھانا وانا کھا کر کے آرام سے آپ تھوڑا سا جو ہے وقت نکال لیجئے، 1-1.5 گھنٹے کا وقت نکالیے اور بیٹھ جائیے آرام سے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو، سناٹا ہو، خاموشی ہو، اور وہاں پر آپ جو ہے آرام سے اطمینان سے اس کو یاد کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے یہ تیسرا وقت ہو گیا۔ چوتھا وقت جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے مغرب بعد کا، بہت ہی بہتر ہے، بلکہ مدارس میں اسی پر زور دیا جاتا ہے زیادہ تر۔ 3 اوقات جو اب میں 2 اوقات اب جو میں بتلانے جا رہا ہوں، یعنی بعد نماز مغرب تا عشاء، اس پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے مدارس میں، اور اس کے بعد جو ہے بعد نماز عشاء تھوڑا سا وقت، یہ پورا نہیں، چونکہ جاگنا زیادہ مناسب نہیں ہے دیر رات تک، تاکہ کیونکہ فجر کی نماز ہماری قضا ہو سکتی ہے، چھوٹ سکتی ہے، فوت ہو سکتی ہے، اسی لیے عشاء کے بعد کا جو وہ 5واں وقت ہے جو بہت ہی اہم ہے، تھوڑا سا آپ اس میں جو ہے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں۔ تو یہ 5 اوقات ہیں ناظرین کرام، اس میں 3 ایسے اوقات ہیں جس میں مدارس میں بہت زور دیا جاتا ہے، بعد نماز مغرب تا عشاء، اور اسی طرح عشاء کے کچھ بعد، اور اسی طرح جاڑے کے ایام میں، گرمی میں تو نہیں مدارس میں، لیکن جاڑے کے ایام میں جو ہے سردیوں کے موسم میں مدارس میں بھی فجر سے پہلے بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 اوقات قرآن کریم یاد کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنے حساب سے بھی آپ طے کر لیں کہ آپ کے لیے کون سا وقت زیادہ مناسب ہوگا، جو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہو، چھٹی کا بھی وقت ہو، ٹھیک ہے، نہیں کام کاج کا وقت نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے 3 جو اوقات ہیں رات کے، بعد نماز مغرب تا عشاء، عشاء کے کچھ بعد، اور فجر سے پہلے کا، اس میں کوئی کام نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کام اگر کرنا ہوتا ہے تو وہ دن ہی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد بھی کچھ وقت ہو، 10-11 بجے سے ہی لوگ کام کرتے ہیں، تو فجر کے بعد بھی آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو نہیں یاد کر سکتے، لیکن یہ 4 اوقات تو آپ کے پاس ہے ہی یاد کرنے کے لیے۔ اب آخر میں آپ کو بتلا دوں کہ یاد کرنا کیسے ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا ہے، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو دیکھیے، 100 سے زائد ویڈیوز جو ہے حفظ قرآن پر جو ہے ہماری موجود ہیں، ایک لسٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر طرح کے سوال و جواب کے بھی اس کے اندر جو موجود ہے۔ بہرحال تو آپ کو ایک آیت یاد کرنی ہے، ایک آیت کو آپ کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھنا، پہلے دیکھ کر کے، ناظرہ پڑھنا ہے، نہیں دیکھ کر کے پڑھنا۔ دیکھ کر کے پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اس کو پھر مجمانی پڑھیں، ہے نہیں، آپ جو ہے حفظ پڑھیں، یعنی قرآن بند کر کے اس کو پڑھیں، آپ آنکھ بند کر کے پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ایک آیت آپ آنکھ بند کر کے بھی حفظ بھی پڑھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت آپ کو یاد ہو گئی ہے۔ اب جا کے آپ دوسری آیت کو پھر دیکھ کر کے پڑھیں، خوب اچھے سے دیکھیں، 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد جو پھر اس کو آنکھ بند کر کے پڑھیں۔ جب آپ کو لگے کہ نہیں یہ مجھے زبانی یاد ہو گئے ہیں تو پھر آپ جو ہے دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھیں۔ پہلی آیت کو آپ نے پڑھا، پھر دوسری آیت کو بھی اسی کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں، پھر اب تیسری مرتبہ آپ جو تیسری آیت کو دیکھ کر کے پڑھیں، 3-4 مرتبہ پڑھیں، خوب اچھے سے دیکھ لیں اور
پھر اس کو زبانی پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو زبانی وہ پڑھ پا رہے ہیں آپ، اس کا مطلب وہ آیت یاد ہو چکی ہے، پھر آپ کیا کرنا ہے، پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، ان تینوں کو ملا کر کے پڑھیں۔ تو اس طرح سے فاسٹ طریقے سے آپ جو ہے قرآن کو یاد کر پائیں گے اور آسانی سے انشاءاللہ تعالی یاد کر لیں گے، اور یہی طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے حفظ قرآن کا۔ ناظرین، تو آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک کے لیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو پہ کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتلائیے گا، آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔